پی ٹی ایم کی فیصلہ ریلی کی تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ مریم نواز کی مصروفیات کے باعث 27 جنوری کو ریلی نکالی جائے گی۔ اراکین کو تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پی ٹی ایم کی فیصلہ ریلی کی تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ مریم نواز کی مصروفیات کے باعث 27 جنوری کو ریلی نکالی جائے گی۔ اراکین کو تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبدالرحمان سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، بات کی جائے پی ڈی ایم کے جلسوں کی تو پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، جلسے ہو گئے ہیں پورے پاکستان کے مختلف اضلاع میں، اور اب دوسرے مرحلے میں مختلف اضلاع میں ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں فیصلہ آباد بھی شامل ہے، جہاں پر مریم نواز جو ریلی نکالی جائے گی، مختلف جو یہاں پر فیصلہ آباد کے مقامات ہیں وہاں پر استقبالیہ بھی دیے جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ سب بتائیے گا کیا ڈیٹ فائنل ہوئی اور کیا پلان ہوگا جو پی ڈی ایم کی ریلی ہے، مریم نواز اس کی قیادت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کے جلسے الحمدللہ گجرانوالے سے شروع ہوئے اور مینار پاکستان کے اوپر جو بڑا جلسہ تھا وہاں تک ختم ہوئے۔ اس کے دوران ہم نے کوئی ورکرز کنونشن بھی کیے، لیکن ہر ضلع کی یہ چاہت پھر بڑھی کہ ہمارے ضلع کے اندر کیوں نہیں آئے، ہمارے ضلع کے اندر کیوں نہیں آئے، مسلم لیگ کی سطح کے اوپر بھی اور پی ڈی ایم کے سطح کے اوپر بھی۔ تو پہلے تو ہمارے تھے ریلیز کا، پھر ہم نے شروع کیا۔ تو ریلیز کے لیے بھی تقریباً ہم نے کوئی 9 جگہ جانا تھا، ریلیز نکالنی تھی۔ تو اس میں فیصل آباد کی جو ڈیٹ تھی وہ 18 جنوری دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ جب پی ڈی ایم کی میٹنگز ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہماری بھی ڈیمانڈ ہے، ہمارے بھی اضلاع کے اندر آپ دوبارہ ہمیں بھی ٹائم دیں۔ تو اس میں پھر سیالکوٹ کا بھی آ گیا، کوئی اور اضلاع کے بھی اس کے نام آ گئے ہیں۔ تو اب فیصل آباد کا تقریباً کوئی انہوں نے جو 27 جنوری دی ہے، اور یہ شروع اب ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اور 27 جنوری کا جو ریلیز ہے وہ اس میں مریم نواز صاحبہ بھی آئیں گی، اس میں شاید پی ڈی ایم کے بھی حضرات جو ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ وہ اب آخری انہوں نے رکھی ہے ریلی، وہ فیصل آباد کی ہے 27 جنوری۔ انشاءاللہ تعالیٰ مریم صاحبہ بھی آئیں گی اور پی ڈی ایم کے قائدین بھی آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور ان کا استقبال بھی ہوگا، ریلی بھی ہوگی، اور پھر آخر پہ ان کا خطاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ تھینک یو۔ جی ہاں، اس حوالے سے ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری بتا رہے تھے کہ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم مولانا طاہر اشرف نے سرکٹ ہاؤس فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج، حکومت، عوام کا فلسطین کے معاملے پر موقف قابل تحسین ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ امت کے لیے جو ہے بہادر اور بہادری کا سبب ہے، اور اس پر انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ آج الاقصی میں پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج کے لیے سلام دعائیں ہو رہی ہیں۔ سفیر فلسطین نے مینشن کیا کہ فلسطینی قوم اور فلسطین کے پریزیڈنٹ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اور عمران خان صاحب کا اور ملک کے سلامتی کے اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں بعد میں پوچھا کہ آپ نے یہ جو فوج کا ذکر کیا، اس نے کہا ہماری اطلاعات ہیں کہ ہندوستان، انہوں نے تو اسرائیل مینشن کیا، لیکن ہماری اطلاعات ہیں کہ ہندوستان، اسرائیل اور پاکستان دشمن لابییں پاکستان کے اندر انارکی پھیلانے کے لیے پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں۔ اس لیے ہم نے دنیا پر واضح کیا ہے اور پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست جس میں ہم سب آتے ہیں، ان کا جو موقف ہے اس وقت فلسطین پر، وہ قابل ستائش ہی نہیں، قابل سلام ہے، سلام عقیدت ہے، اس پہ فخر ہے، یہ لفظ موجود۔ موٹر وے پنڈی بھٹیا میں موجود اضافی ٹول پلازا فیصل آباد سے سفر کرنے والوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاروں نے تاجروں کے معاملاتی زندگی بھی متاثر کر دی ہے۔ الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن نے اجلاس میں ٹول پلازے کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ موٹر وے پنڈی بھٹیا میں موجود اضافی ٹول پلازا فیصل آباد سے سفر کرنے والوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ شہراز بٹ سے۔ جی شہراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔
دنیا اس وقت جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں ڈیجیٹلائز دور کی طرف چلتی جا رہی ہے، جبکہ ہم اس وقت ڈیجیٹل سے واپس پرچی سسٹم پر آ رہے ہیں۔ اس وقت نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے جو خاص طور پہ فیصل آباد کے تاجروں کے پلیٹ فارم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک طرف تو فوگ ہے جو قدرتی عمل ہے، اس کی وجہ سے غیر معمولی تاخیر کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے، لیکن موٹر وے پر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ فیصل آباد کے لیے جو ہے وہ پنڈی بھٹیاں کا ٹول پلازا جو ہے وہ کھڑا کر رہا ہے۔ اس وقت خاص طور پر جو مشکلات کا سامنا تاجروں کو کرنا پڑ رہا ہے، کئی بزنس مین ایسے ہیں جن کو یومیہ بنیادوں پر لاہور کے لیے ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور ان کو جہاں 2 گھنٹے لگتے ہیں وہاں پہ 3.5-4 گھنٹے لگتے ہیں لاہور پہنچنے میں۔ اسی کے اوپر آج الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں NHA اتھارٹی سے جو ہے وہ خاص طور پر اپیل کی جا رہی ہے کہ فوری طور پر اس کا نوٹس لیا جائے اور لوگوں کی مشکلات کو حل کیا جائے۔ رانا سکندر اعظم سابق پریزیڈنٹ ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ رانا صاحب بتائیے گا، یہ جو پنڈی بھٹیاں ٹول پلازا ہے، یہ کس حد تک مشکلات کھڑی کر رہا ہے فیصل آباد کے شہریوں کے لیے؟ بٹ صاحب، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جدیدیت کی بجائے ہم پرچی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے۔ اب یہ فیصل آباد ہی نہیں، صرف ملتان سے گوجرا، سمندری، ٹوبا، سب سے آنے والی، جو کراچی سے آنے والی آپ کی ٹریفک ہے، وہ اس کے فلو کی وجہ سے وہاں پہ اب ہزاروں میں لائنیں لگ جاتی ہیں۔ موٹر وے کا مقصد ہے کہ آپ تھرو آؤٹ سفر کرو گے بلا کسی روک ٹوک کے، اور آپ کا سفر جاری رہے گا۔ تو جب آپ یہاں آ کے 60 روپے کے لیے، اور لگا ہوا سسٹم اتارا انہوں نے، یہ اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے، کہ بجائے اس کے کہ ٹرانسپیرنسی کسے کہتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹلائز سسٹم کی طرف جاؤ، IT سسٹم کو آپ نے اتار کے اور پرچی دینا شروع کر۔ ٹائم از منی، وقت جو ہے وہ سب سے بڑی۔ موٹر وے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سپیڈلی 120 پہ جاؤ گے اور جلدی جاؤ گے۔ موٹر وے بنانے کی اربوں روپیہ لگانے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو GT روڈ سے بھی برا حال ہو گیا، اور سب سے بڑا ظلم اور زیادتی جو ہے پارلیمنٹیرین فیصل آباد کے، پارلیمنٹیرین اس سراؤنڈنگ ایریا کے، اور حکومت اب پوری تاجر برادری کہہ رہی ہے، چیمبر کہہ رہا ہے، پورا یہ سراؤنڈنگ ایریا ایک بندہ کہہ رہا ہے، وہ بھلے PTI سے ہو، بھلے نون سے ہو، بھائی شہری تو ہے، اس نے سفر تو کرنا ہے، تو مراد سعید پہ کانوں پہ جنگنی رینگ رہی۔ میں تو پرائم منسٹر کو کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب، خدارہ اس کا نوٹس لیں، لیکن اس کا نوٹس اس طرح نہ لیں کہ نوٹس لینے کے بعد اور زیادہ خرابی پیدا ہو جائے۔ تو اس کو فوری طور پہ اس ٹول پلازے کو ختم کرنا چاہیے۔ ٹول پلازے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا، ٹھیک، ورنہ میرا خیال ہے کہ احتجاج ہوگا اور بڑا زبردست ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ احسان صاحب یہ بتائیے گا کہ مراد سعید صاحب نے یہ ٹول پلازا پہلے ختم کر بھی دیا تھا اور ہمارے مطالبے پہ ختم کیا تھا، اب دوبارہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ کوئی گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہو سکتی ہے عوام کو تنگ کیسے کرنا ہے، کیونکہ 5 سال انہوں نے تنگ ہی تو کرنا ہے عوام کو، اسی کا شاید انہوں نے مینڈیٹ لیا ہوا ہے کہ عوام کو تنگ کس طرح کرنا ہے۔ پورا فیصل آباد جتنا بھی یہاں پہ قریب علاقے ہیں، سب بہت شکریہ شہراز بٹ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے گلابی سونڈی پر قابو پانے کے لیے جدید بایولوجیکل اور سائنٹیفک ذرائع استعمال کرنے کا فیصلہ۔ مزید تفصیلات جانیں گے اویس خان سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، جنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے گلابی سونڈی پر قابو پانے کے لیے جدید بایولوجیکل اور سائنٹیفک طریقوں سے عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آف سیزن مینجمنٹ کے تحت محکمہ زراعت کی جانب سے جو ہے وہ کاٹن فیکٹریز میں بھی جو ہے فیرامون ٹریپس لگانے کا ہدایت جاری کی گئی ہے، جبکہ اس حوالے سے زرعی افسران کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ایسے تمام علاقے جہاں پہ کپاس کی باقیات موجود ہیں وہاں پہ گلابی سونڈی کو پروان چڑھنے سے بچانے کے لیے عملی طور پہ اقدامات ممکن کیا جائیں۔ جننگز فیکٹریوں کے اندر فیرامون ٹریپس لگانے سے جو ہے وہ گلابی سونڈی کی جو افزائش ہے اس کے اوپر بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے محکمہ زراعت کے مطابق فیرامون ٹریپس کی فراہمی کے لیے جو ہے کاشتکاروں کو بھی جو ہے محکمہ زراعت کی جانب سے حکومت پنجاب کی ہدایت کے اوپر فیرامون ٹریپس اور سبسڈی فراہم کی جائے گی، جبکہ جننگ فیکٹریوں کے مالکان کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ہر باقیات کے گٹھے کے ساتھ جو ہے وہ ایک فیرامون ٹریپ جو ہے وہ لازمی طور پہ لگایا جائے تاکہ گلابی سونڈی پر قابو پایا جا سکے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کسی بھی جگہ جو ہے کپاس کی باقیات کو محفوظ نہ کیا جائے، اس کو فوری
طور پہ جو ہے وہ تلف کیا جائے تاکہ گلابی بہت شنڈی شکریہ اویس خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ٹرینوں کے ڈیریل ہونے کے واقعات سے بچنے کے لیے واشنگ لائن ٹریک نمبر 2 کی مرمت کا کام جاری ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے اپنے نمائندہ اویس علی سے۔ جی اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر مال بردار ٹریک کی مرمت کا کام جو ہے وہ جاری ہے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر جو 9 ٹرینیں اسٹیشن پر پہنچتی ہیں ان کو واشنگ لائن تک پہنچانے کے لیے مال بردار جو ٹریک ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ اس کی مرمت کا کام جاری ہے۔ محکمہ ریلوے کا یہی کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 9 ٹرینوں کو بر وقت واشنگ لائن تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ مال بردار ٹریک کی مرمت کی جا رہی ہے، مینٹیننس کی جا رہی ہے، اور جو بھی اس میں جو ہے وہ خستہ حالی وہ دور کی جا رہی ہے تاکہ جو ہے وہ ٹرینوں کو بآسانی اور جلد جو ہے واشنگ لائن تک پہنچایا جا سکے۔ اس تمام تر کام پر جو ہے وہ محکمہ ریلوے کی جانب سے لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن جو کہ پنجاب کا دوسرا بڑا ریلوے اسٹیشن ہے اس کے مال بردار ٹریک کی جو خستہ حالی ہے اس کو دور کیا جائے، کیونکہ جو روزانہ کی بنیاد پر 9 ٹرینیں اسٹیشن پر پہنچتی ہیں ان کو مختلف اوقات میں جب واشنگ لائن تک لے کے جایا جاتا ہے تو مال بردار ٹریک کی خستہ حالی کے باعث اکثر اوقات ٹرینوں کے ڈیریل ہونے کے واقعات جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، اور محکمہ ریلوے کی جانب سے ناخوشگوار واقعات کو پر قابو پانے کے لیے اور ٹرینوں کے ڈیریل ہونے کے واقعات بہت شکریہ اویس علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ میں وابڈہ حکام کسی بڑے حادثے کے منتظر۔ محلہ احمد پورہ کی گلیوں میں بجلی کی لٹکتے تاریں خوف کی علامت بن گئی۔ بجلی کی لٹکتے تاروں سے علاقہ مکین خوف و ہراس میں مبتلا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبدالقدیر سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں چنیوٹ کے علاقے محلہ احمد پورہ میں، اور یہاں پر گلیوں میں بجلی کی لٹکتی تاریں خوف کی علامت بن چکی ہے۔ متعدد بار حادثات ہوئے، فیسکو افسران یہاں پر آئے بھی، لیکن عملی طور پر بجلی کی لٹکتی تاروں کے نظام کو سمیٹا نہیں جا رہا، اور علاقہ مکینوں کی جانب سے بھی درخواستیں دی گئی ہیں۔ کچھ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بھجن، بجلی کی جو تاریں ہیں خوف کی علامت بن رہی ہیں، کیا کہتے ہیں اس پر؟ اس میں کوئی شک نہیں، آئے دن حادثات ہوتے آ رہے ہیں۔ کافی بارہا مرتبہ ہم نے فیسکو پہ بھی، ڈی سی او تک بھی ہم نے اپنے پیغامات پہنچانے کی، شکایات پہنچانے کی جدوجہد کی ہے، لیکن اس کے برعکس کوئی پراپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ ہم التجا کرتے ہیں ڈی سی او صاحب سے، فیسکو حکام سے، کہ ہم پہ رحم کیا جائے، ہماری داد پرسی کی جائے، ہم مصیبت میں ہیں۔ علاقہ مکینوں کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ علاقے بھر کی مختلف گلیوں میں بجلی کی لٹکتی تاریں جو ہے وہ خوف کی علامت بن چکی ہیں۔ متعدد بار حادثات بھی ہوئے لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ علاقہ مکینوں کا یہی مطالبہ ہے کہ بہت شکریہ عبدالقدیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ سٹی میں گندے پانی کے جوہر اور گندگی کے ڈھیروں نے زندگی اجیرن بنا دی۔ محلہ داؤد شاہ میں تعفن کے باعث بیماریاں پھیلنے لگی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سٹی کے محلہ داؤد شاہ کے مین روڈ پر گندگی کے ڈھیر عرصہ دراز سے موجود ہیں، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کو شکایات کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیمیکل ملا پانی جمع ہونے سے زیر زمین پانی بھی متاثر ہو رہا ہے۔ کافی دنوں سے ایسے ہی ہے، اور اسی کی وجہ سے نا یہاں کا شہر کا پورا پانی بھی گندا ہو چکا ہے۔ سارا روڈ بھی بند پڑا ہے جناب، گند پڑا ہے اور بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ آپ مہربانی کریں اس کو جناب ادھر سے اٹھوائیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے مسئلہ فوری حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 41 جھنگ۔ کمالیہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر سابق امیدوار برائے MNA پاکستان پیپلز پارٹی نسیم اقبال کی جانب سے دعائیہ تقریب اور محفل کا اہتمام کیا گیا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ رضوان خان سے۔ جی رضوان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، کمالیہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے محفل کا انعقاد کیا گیا۔ سابق امیدوار برائے پیپلز پارٹی کی MNA نسیم اقبال کودا کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا، جس میں جو ہے لیگی رہنماؤں سمیت دیگر نے شرکت کی۔ بات بھی کریں گے ہمارے سامنے۔ سر بتائیے گا آج کی تقریب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آج کی تقریب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی کے سلسلے میں منعقد کی۔ وہ پاکستان بلکہ اسلامی دنیا کی پہلی منتخب وزیر اعظم تھیں جنہوں نے عوامی حکمرانی کے لیے اپنے باپ کی جدوجہد کو آگے بڑھاتے ہوئے اس طبقات کے لیے جنگ لڑی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑی بہادری اور حوصلہ مندی سے بہت شکریہ رضوان خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔